الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے کاہنوں اور غیب کا دعویٰ کرنے والوں کا بیان۔ کہانت یعنی غیب کی خبریں جاننے کا دعویٰ کرنا اور لوگوں کو غیب کی خبریں دینا توحید کے منافی ہے۔ کاہن در حقیقت مشرک ہوتا ہے، کیونکہ وہ جنات کی عبادت کر کے ان کا تقرب اور خوشنودی حاصل کر کے ان کی خدمات حاصل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اسے بعض پوشیدہ اور مخفی باتیں بتا جاتے ہیں۔ قبل از اسلام بنیادی طور پر کاہن وہ ہوتے تھے جن کے متعلق لوگوں کا عقیدہ ہوتا تھا کہ وہ نیک اور اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور مستقبل میں زمین پر یا کسی کے ساتھ جو امور پیش آنے والے ہیں وہ ان سے واقف ہیں۔ اس لیے لوگ ان کاہنوں سے ڈر کر کے ان کی خوب تعظیم کیا کرتے تھے۔ اس کی اصل حقیقت یوں ہے کہ جنات چوری چھپے فرشتوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو سن کر ان کاہنوں اور نجومیوں کو آ کر بتایا جاتے تھے، اور اس کی 3 صورتیں ہوتی تھیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ایسا بکثرت ہوتا تھا کہ جنات فرشتوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو سن لیتے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی جن فرشتوں کی باتیں نہ سن سکا۔ اگر کبھی شاذ و نادر ایسا ہوا بھی تو وہ اللہ کی وحی کے ماں سوا ان کی آپس کی ہونے والی عام گفتگو ہی سن سکا۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جنات کے لیے فرشتوں کی گفتگو سننے کے مواقع دوبارہ پیدا ہو گئے، مگر پہلے کی مانند کثرت سے نہیں، کیونکہ مختلف شہاب ثاقبوں کے ذریعے آسمان کی خوب حفاظت کر دی گئی، اور اس طرح سے وہ اللہ کی وحی کو نہیں سن سکتے تھے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ لم تقبل له صلاة 40 یوما۔ جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کیا اور اس کی بات بتائی ہوئی سچ مان لیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شخص نے کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ صحیح مسلم کی جو روایت ہے، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما۔ جو شخص کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کچھ دریافت کیا اور پوچھا اور اس کی تصدیق کر لیا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی۔ دراصل اس میں فصدقہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہاں مؤلف نے اس کو بعض روایتوں میں چونکہ یہ لفظ موجود ہے اس لیے اسے شامل کر لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف سوال کرنے ہی سے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کی عدم قبولیت کا مفہوم اس حدیث میں جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نجومیوں کے پاس جا کر ان سے احوال دریافت کرنا، ان کی باتوں کو سچ جاننا اتنا بڑا جرم ہے کہ 40 دن تک ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرے تو اس کی طرف سے نماز تو ادا ہو جائے گی، مگر اسے اس کا ثواب نہیں ملے گا، اور اس پر ان نمازوں کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ نجوموں کے پاس جا کر اس سے احوال دریافت کرنے کا گناہ 40 دنوں کی نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، اور یہ گناہ
اس ثواب کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نجوم سے احوال دریافت کرنے والا اس کی باتوں کی تصدیق کرے یا نہ کرے، وہ بہر صورت گنہگار ہے اور وہاں جانے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بلکہ وہ لوگ جن کے پاس اثر و رسوخ ہو اور طاقت اور پاور ہو، وہ نجومیوں کے پاس جانے سے لوگوں کو منع کریں، اور وہ جہاں بیٹھتا ہو اور غیب کی باتیں بتاتا ہو وہاں سے اس کو بھگا دیں، اگر بھگانے میں کوئی اس سے بڑا منکر اور اس سے بڑی کوئی برائی کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توحید اور اس کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیب دانوں کے پاس جا کر کے ان سے دریافت کرنے سے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنے سے بچائے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔